سونی اللہ نظم بنوائی اللہ کڈی سونی نظم بنوائی او پڑھ کے اج توانو ربانی نہیں سنائی ہے او پڑھ کے اج توانو ربانی نہیں سنائی ہے سیڑھی ربی اسلامک والے نے بنائی ہے سیڑھی ربی اسلامک والے نے بنائی ہے چلے گی دن رات دوستو سونا ساڈا اے شیر پنجاب دوستو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون حدیث حدیث آج کا یہ پروگرام جو تقریر صحیح بخاری کی مناسبت سے ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی آخری حدیث جس پر کتاب کا اختتام کیا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم وہ ذکر پر مشتمل ہے۔ تو اسی مناسبت سے اللہ رب العالمین کے ذکر کی اہمیت اور اس کے فوائد اس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے چند باتیں پیش کروں گا۔ حضرات، آج ہم میں سے ہر شخص بے چینی اور پریشانی کا شکار ہے، اور اللہ رب العالمین نے جسے جتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے وہ اتنا ہی زیادہ بے سکون ہے۔ کہیں نیند کے لیے گولیاں، جی نیند نہیں آتی، ٹینشن ختم نہیں ہوتی، بے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرات سبب یہ ہے ہم غلط دوائی استعمال کر رہے ہیں۔ ہم نے سمجھا یہ ٹینشن کا علاج، یہ بے سکونی کا علاج ان گولیوں میں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگو یہ سکون، یہ اطمینان تمہیں گولیوں سے نہیں ملے گا، اللہ کے قرآن سے ملے گا، اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ حضرات، ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا، اللہ کے ذکر سے ہم غافل ہو گئے، اسی لیے یہ بے سکونی کا شکار ہو گئے، اسی لیے ٹینشن کا شکار ہو گئے۔ حضرات، یہ اللہ کا ذکر، اس کی اتنی اہمیت ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان، پیغمبر علیہ السلام ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ کتنا ذکر؟ اب لیٹرین سے، واش روم سے باہر آتے ہیں، ہمیں دعا کیا سکھائی گئی ہے؟ جب باہر آتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ غفرانک، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ بھئی واش روم سے آئے ہیں، یہ غلطی کون سی ہے کہ جس پہ معافی مانگی جا رہی ہے؟ یہ غفرانک یہاں کیوں سکھایا گیا؟ اس لیے اللہ حق یہ تھا کہ میرا یہ لمحہ بھی تیرے ذکر سے غافل نہ جاتا، حالانکہ اس میں میری کوتاہی نہیں، غلطی نہیں، لیکن اللہ جو اتنا وقت تیرے ذکر کے بغیر گزرا ہے، اللہ میں اس سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ حضرات، یہ اللہ کا ذکر، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں، تین چیزوں میں
دیکھو تمہیں حلاوت اور لذت محسوس ہوتی ہے یا نہیں۔ اگر تمہیں 3 چیزوں سے لذت نہیں ملتی تو سمجھ لو اللہ کا دروازہ تمہارے لیے بند ہے، اللہ کی رحمت کا دروازہ تمہارے لیے نہیں کھلا۔ اپنے ایمان کا جائزہ لو، 3 چیزوں سے تمہیں حلاوت اور لذت کا احساس ہوتا ہے یا نہیں؟ پہلی چیز، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ دیکھو کہ نماز پڑھتے ہو تمہیں اس میں لذت کا احساس ہوتا ہے یا نہیں، نماز میں حلاوت ملتی ہے یا نہیں؟ تو میرے عزیزو ذرا ہم بھی دیکھیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھ کے کچھ حلاوت، کچھ لذت، مٹھاس کا احساس ہوتا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں تو سکون ملتا ہے؟ نہیں، ہم نے تو وہ منٹ رکھے ہوئے ہیں، اگر اس سے 1 منٹ امام زیادہ لگا دے تو ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے۔ اور وہ پیغمبر علیہ السلام، وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام رات کھڑے ہوئے، میں بھی آ کے کھڑا ہو گیا، آپ نے سورہ بقرہ شروع کی۔ یہ لذت کا احساس ہے، یہ حلاوت کا احساس ہے، پھر وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا، پھر گھنٹی اور یہ منٹوں پہ، گھڑیوں پہ پھر نظر نہیں ہوتی کتنے منٹ زیادہ لگ گئے ہیں۔ سورہ بقرہ مکمل کی، میں نے سمجھا مکمل بقرہ ہوگی، آپ رکوع میں چلے جائیں گے، آل عمران بھی شروع کی، اب نساء بھی پڑھی، یہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، تھکاوٹ کا احساس نہیں ہے، اس لیے کہ نماز پڑھتے ہیں تو لذت کا احساس ہے۔ تو پہلی چیز دیکھو کہ نماز میں تمہیں لذت ملتی ہے یا نہیں، اور دوسری چیز جب قرآن کی تلاوت کرتے ہو تو لذت کا احساس ہوتا ہے یا نہیں، تمہیں حلاوت ملتی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو سمجھ لو پھر اللہ کی رحمت کا دروازہ ابھی تمہارے لیے بند ہے۔ اور تیسری بات، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہو لذت کا احساس ہوتا ہے یا نہیں، حلاوت ملتی ہے یا نہیں؟ یا 110 کی سپیڈ سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 2 منٹ میں الفاظ پورے، ملا کچھ نہیں، سمجھ کچھ نہیں آئی، پلے کچھ نہیں پڑا۔ جی اللہ کا ذکر کرتے ہو، حلاوت کا احساس ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے، ورنہ یہ دروازہ تمہارے لیے بند ہے۔ جنہیں اللہ کے ذکر میں لذت ملتی ہے، وہ امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک بار اپنے استاذ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ملاقات کے لیے گیا، فجر کی نماز پڑھی، بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنے لگے، دوپہر تک اللہ کا ذکر کرتے رہے، اور جب فارغ ہوئے تو کہنے لگے یہ میرا ناشتہ ہے، اگر نہ کروں تو مجھے طاقت نہیں ملتی، مجھے وہ روحانی قوت اور طاقت نہیں ملتی، یہ میرا ناشتہ ہے۔ حضرات، وہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جب آخری عمر میں بھی جیل میں ہیں، جہاں سختیاں کی جا رہی ہیں، وہاں سب سے زیادہ خوش اور مطمئن امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہنے لگے، یہ ہمارے دشمن، یہ دنیا دار ہم سے کیا چھین سکتے ہیں، ہماری جنت ہمارے پاس ہے، جب یہ زماں ہمارے پاس ہے، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، یہ ہم سے کیا چھین سکتے ہیں۔ حضرات، یہ اللہ کا ذکر، وہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر، عمر زیادہ ہو گئی، دین کے بہت سے شعبے ہیں، بہت سارے کام ہیں، میں کمزور ہوں، وہ سارے کام نہیں کر سکتا، جہاد مجھ سے نہیں ہوتا، تو ایک عمل ایسا بتا دیں، ایک عمل بتا دیں جس سے اللہ رب العالمین
مجھے جنت کا مالک بنا دے۔ فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، میرے صحابی ایک عمل ایسا ہے، ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھا کرو، ہمیشہ اللہ کا ذکر۔ حضرات ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے، صبح اٹھے ہیں تو اٹھنے کی دعا پڑھے، ذکر سے آغاز ہوگا، وضو کیا دعائیں ہیں، ذکر، نماز میں ذکر، نماز کے بعد ذکر، کھانا کھانے لگے بسم اللہ پڑھی تو ذکر، کھانا کھا کے فارغ ہوئے تو اللہ کا ذکر، سونے لگے تو ذکر۔ وہ صبح سے لے کے شام تک ہر عمل میں پیغمبر علیہ السلام نے کوئی طریقہ، کوئی عمل، کوئی دعا سکھائی ہے، پڑھتے جائیں، سارا دن یہ ذکر میں چلا جاتا ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں دنیا کے سارے کام سیکھ لیتے ہیں، یہ موبائل آیا تو بزرگوں نے بھی سیکھ لیا کیسے چلانا ہے، اس سے فیس بک کا استعمال کیسے کرنا ہے، یوٹیوب کیسے استعمال کرنی ہے، واٹس ایپ کیسے چلانا ہے، سارا سیکھ لیا۔ جی مولوی صاحب دعاواں تے یاد نہیں ہوندیاں، عمر بڑی ہوگی ان کی میں یاد کرا، نہیں یاد ہوتا تو یہ دعائیں یاد نہیں ہوتی۔ حضرات پھر نقصان کیا ہوا؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ عرب علماء جادو کی ایک قسم بیان کرتے ہیں کہ جادو کی باقاعدہ یہ ایک قسم ہے، جو شخص اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اللہ اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، یہ بھی جادو ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں جی ہم گھروں میں روحانی مسائل ہیں، بچے ڈرتے ہیں، جی فلاں مسئلہ ہے فلاں مسئلہ ہے، وہ شیطان کو تو تم نے خود اپنا دوست بنا لیا، اپنے اوپر مسلط کر لیا، جب شیطان کو تم خود گھر لے گئے تو پھر یہ پریشانیاں نہیں ہوں گی، روحانی مسائل نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اللہ فرماتے ہیں جب اللہ کے ذکر سے یہ بھول گیا، اس میں کوتاہی آ گئی، نقیض لہ شیطانا، ہم شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، فہو لہ قرین، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وہ بھئی شیطان کو تو ہم نے خود بلا لیا، اس کو تو ہم نے خود اپنے ساتھ دوستی لگا لی، اس کو اپنا ساتھی بنا لیا، اب یہ پریشانیاں نہیں آئیں گی تو اور کیا ہوگا؟ ورنہ اللہ رب العالمین نے تو فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والو تمہارے مال، تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ تمہیں یہ کہ دکان پہ بیٹھنا ہے یہ فکر تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، جا کے مجھ چونی ہے، پانی لگانا ہے، یہ فکر تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، یہ تجھے اولاد کے معاملات اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اور اگر ہو گیا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جس نے ایسا کر لیا جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا، اللہ کہتے ہیں یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے، یہ ہیں ناکام لوگ۔ حضرات یہ اللہ کا ذکر جسے آج ہم بھول بیٹھے، حالانکہ پیغمبر علیہ السلام نے کیا سکھایا؟ اگر ہماری صبح کا آغاز ہوتا کہ ہم وہ اٹھے تو دعا پڑھتے ہوئے وضو کرتے دعا پڑھ لیتے، یہ چھوٹے چھوٹے کلمات جو پیغمبر علیہ السلام نے سکھائے ہیں اگر اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، مثلاً وضو کیا تو حدیث میں کیا آتا ہے؟ من توضأ فاحسن الوضوء،
جو اچھا وضو کرتا ہے ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر یہ دعا پڑھ لیتا ہے، فتحت لہ ابواب الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے۔ اب کتنا آسان کام ہے، وضو کیا، یہ دعا پڑھی اللہم اجعلنی من التوابین، یہ بھی پڑھی، آخر کی دعائیں پڑھی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دیتے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 بار پڑھ لیتا ہے، صبح پڑھ لے، 100 بار پڑھا 10 غلام آزاد کرنے کا اجر مل جاتا ہے، 10 غلام آزاد کرنے کا۔ اس کے علاوہ درجات الگ بلند ہوں گے، نیکیاں الگ ملیں گی، گناہ الگ معاف ہوں گے، 10 غلام آزاد کرنے کا اجر الگ۔ یہ صبح پڑھ لیتا ہے، شام تک اللہ اس کو شیطان سے محفوظ کر دیتے، اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ شام کو پڑھ لیا، صبح تک اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ لیکن ہمیں تو یہ اللہ کی حفاظت نہیں چاہیے نا، پھر کہیں گے گھر میں پریشانیاں ہیں، روحانی مسائل ہیں، جنات تنگ کرتے ہیں، جادو ہو جاتا ہے۔ وہ بھائی کیوں نہیں ہوگا؟ جب ہم نے اللہ کی حفاظت کو چھوڑ دیا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے تو پھر شیطان مسلط ہوگا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ 100 بار پڑھ لیتا ہے، حطت عنہ خطایاہ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ وَبَدِ الْبَحْرِ، اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوتے ہیں، اللہ سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے کلمات ہم اپنی عادت تو بنائیں، 100 بار یہ پڑھ لیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا جو شخص یہ دعا پڑھ لیتا ہے اللہم انی اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک بانک انت اللہ، فرمایا ایک بار پڑھتا ہے اللہ اس کا ایک حصہ جہنم سے آزاد کر دیتے، 2 بار پڑھتا ہے آدھا جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے، 3 بار پڑھتا ہے تو 2/3، اور 4 بار پڑھتا ہے اللہ اس کو مکمل جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ ہاں لیکن بڑا مشکل کام ہے نا، ہم سب کچھ سیکھ سکتے ہیں، موبائل چلانا تو آئے گا، اس پہ میسج کیسے کرنے ہیں بابے یہ بھی سیکھ چکے، یہ پوسٹ کیسے شیئر کرنی ہے 90 سالہ بابا یہ بھی سیکھ چکا۔ نہیں آتا تو یہ دعائیں سیکھنا یہ مشکل کام ہے، یہ نہیں آتی۔ میرے عزیزو، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں ایک بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ ایک بار کہہ لوں احب الی مما طلعت علیہ الشمس، پوری کائنات کا خزانہ مجھے مل جائے، مجھے یہ زیادہ پیارا ہے کہ ایک بار یہ کلمہ پڑھ لو، ایک بار میری زبان سے یہ کلمات ادا ہو جائیں۔ اور یہ ذکر، یہ کلمات ابراہیم علیہ السلام نے معراج کی رات جب پیغمبر علیہ السلام انبیاء سے ملے تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا اقرئ علی امتک السلام، اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔
ابراہیم علیہ السلام نے پیغمبر علیہ السلام سے کہا اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے لیکن خالی ہے. زمین بڑی زرخیز ہے، باغ اس میں تم نے خود لگانے ہیں، اپنے درخت تم نے خود لگانے ہیں. کتنے چاہیے، کتنے اپنے باغات جنت میں لگانا چاہتے ہو، یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے. اور وہ درخت کیسے ہیں، یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ کہتے چلے جاؤ گے، اللہ جنت میں درخت لگاتے چلے جائیں گے. حضرات، یہ اللہ کا ذکر قرآن کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. ہر حال میں اللہ کا ذکر. نماز پڑھ لو تو سارا نماز کیا ہے، ساری نماز میں اللہ کا ذکر ہی کیا ہے. اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک اللہ کا ذکر. لیکن اللہ کہتے ہیں جب نماز پڑھ لو اب زمین میں پھیل جاؤ، اپنے رزق روزی روٹی کا سامان کر رہے ہو تو بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے، تب بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہو جانا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ایمان والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما، کھڑے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وقعودا بیٹھے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وعلی جنوبہم لیٹے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ہر حال میں اللہ کا ذکر. حضرات، یہ چھوٹے چھوٹے کلمات جو پیغمبر علیہ السلام نے سکھائے، یہ ذکر. مثلا آذان سن لے تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جو شخص آذان سنتا ہے، آذان کا جواب دیتا ہے اور پھر وہ دعا پڑھ لیتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا حلت لہو شفاعتی، میری سفارش اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے. لو اس نے یہ کلمات پڑھے، یہ اس اہل ہو گیا کہ قیامت کے دن میں محمد الرسول اللہ اس کی سفارش کروں گا. حضرات، یہ اللہ کا ذکر، یہ چھوٹے چھوٹے کلمات، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جو ہر بندے کو جملہ یاد ہے، اسی کو اپنا معمول بنا لو. آپ نے فرمایا یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی یہی کلمہ بولتے ہیں، یہی ان کا ذکر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو میرے عزیز سامعین، پریشانیوں کا علاج بھی اللہ کا ذکر ہے. اگر رزق کی وجہ سے پریشانی ہے تو اس کا علاج بھی اللہ کا ذکر ہے. قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اس کو بھول جاتا ہے، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں. معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ یہ کماتا ہے حضرت صاحب، دن رات محنت کرنا پر پوری نہیں پہنتی، ضرورتیں ہی پوریاں نہیں ہوندیاں. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، پھر یہ دنیا میں محنت کرتا چلا جائے گا لیکن کبھی اس کو سکون میسر نہیں آئے گا. پھر ہر وقت یہی رونا ہوگا جی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. ہاں، اگر چاہتے ہیں کہ اللہ رزق میں برکت نازل کر دے، اللہ کمائی میں برکت ڈال دے، اللہ سکون دے دے،
رات کو نیند بھی آئے تو سکون کی آئے تو اللہ کا ذکر اپنا معمول بنا لیں. صبح سے لے کے شام تک وہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، 2-4 صفحے چند دن لگا لیں، دعائیں یاد کر لیں. اللہ تعالیٰ یہ سکون بھی عطا کریں گے اور وہ جنت کا سامان بھی ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.